پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اچھا صاحب، اب اس حوالے سے تو یہ آپ کا بڑا واضح موقف ہے، لیکن ساتھ ہی جو حکومت کو آپ کو دوسری ایک پیشکش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، وہ ہے مذاکرات کا حصہ بننے کے حوالے سے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا حصہ بھی بنا جائے اور مذاکرات شروع کرنے چاہیے حکومت کے ساتھ؟ جی دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، میرا آپ آج سے 5 سال پہلے کا بیان بھی اٹھا لیں، ابھی بھی اٹھا لیں، میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر یا جمہوریت کے اوپر یقین رکھنا ہے تو الٹیمیٹلی فیصلے جو ہیں وہ بات چیت سے ہوتے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ 100% جیتیں، آپ مذاکرات کے ذریعے 40% بھی جیت سکتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ مذاکرات میں آپ 70% بھی جیت سکتے ہیں، ٹل آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں۔ تو مذاکرات شروع ہوں گے تو آپ کا ہوگا، لیکن میں نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ماحول بنانا ذمہ داری ہے حکومت کی۔ اب حکومت اگر آپ کا ماحول ہی نہیں بناتی، اگر حکومت کہتی ہے کہ میں آپ کو مار کے اور تشدد کر کے اور ڈرا کے مذاکرات کرنے ہیں، تو وہ مذاکرات پھر مذاکرات نہیں ہیں۔ تو میری نظر میں حکومت کو 2-3 اقدامات ضرور اٹھانے چاہیے۔ ایک، جو خان صاحب کو ایکسیس ہے، یعنی مطلب ملاقاتیں ہیں، وہ شروع ہونی چاہیے۔ دوسرا، جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جن کو سیاسی طور پہ قید کیا ہوا ہے، ان کو رہا کرنا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد ٹیررزم پہ بات کریں، دہشت گردی پہ آ کے مذاکرات کریں، ایجنڈے پہ آپ اکنامکس کو لے کے آئیں، اکنامک ایجنڈے کی بات کریں، الیکشن ریفارم کی بات کریں، اور ہم آگے چلیں۔ لیکن اگر آپ یہ ماحول بنائیں گے تو اس میں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مذاکرات کا جو میری تو بات ڈائریکٹ نہیں ہوئی خان صاحب سے، لیکن جو اطلاع ملی وہ یہی ہے کہ جو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے وہ اشرف صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے۔ تو جب تک وہ اس کے اوپر آگے رد عمل نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ ہم ایز پی ٹی آئی ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا، میں ذاتی اپنی رائے رکھتا ہوں کہ مذاکرات سے حل ہو سکتی ہیں۔ لیکن علی ظفر صاحب، ایک چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا حکومت بنانے کے حوالے سے، ابھی اگر ہم دیکھیں تو بعض نکات پر پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے، کسی مرحلے پر جا کر بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی میں بات یہ کہنا کہ کسی سے بات نہیں ہو سکتی، یہ میرے تو اندر یہ اسپرٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی وقت بھی کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کسی کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں۔ تو اس لیے یہ اوپن ہاؤس ہے اور اس پہ کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کر کے۔ پیپلز پارٹی کی ایک امیج تو تھا دماغ میں، پبلک کی دماغ میں، اور وہ یہ تھا کہ وہ ایک جمہوری پسند جماعت ہے، انہوں نے کافی سٹرگل کیا ہے اور کبھی بھی انہوں نے جمہوریت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اب وہ چونکہ مل گئے ہوئے ہیں، الائنس ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے شک کہتے رہے کہ ہم حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے، جتنا بھی وہ کہتے رہیں، آپ ان کا رزلٹ جو ہے پبلک امیج میں جو ہے ان کا خراب ہو چکا ہے۔ اچھا نہیں، لیکن علی ظفر صاحب، پیپلز کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں ہاتھ ملانے کی بات ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور کس وجہ سے۔ اگر سپوزنگ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سپوزنگ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھوڑے ہیں حکومت اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے موقف پہ، اور ہم اپوزیشن جوائن کر رہے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہوں اور خان صاحب باہر نکلیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھ جائیں۔ تو یہ فکشنل ہے، یعنی ایک شاید خوابی خیال ہے، لیکن تھیوری میں تو ہو سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، علی ظفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی اور پیپلز پارٹی اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ہم نے بات کی۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔